السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا اتبعوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ تم چلو سبیلنا، ہماری راہ، ولنحمل، اور ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہ، وما ہم، حالانکہ وہ نہیں، بحاملین، اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کے گناہ سے، من شیئن، کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، ولیحملن، اور وہ البتہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، واثقالاً، اور بہت سے بوجھ، مع اثقالہم، اپنے بوجھ کے ساتھ، ولیسألن، اور البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، عما کانوا یفترون، اس سے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ رہے ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال کم، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، پھر انہیں آ پکڑا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور اسے بنایا، آیتاً، ایک نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء، اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ کفار نو مسلموں سے کہتے ہیں کہ اس نئے دین میں سب چیزیں جن کے تم خوگر رہے وہ تو حرام ہیں، تم دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر کس جنجال میں پھنس گئے ہو، کیسا گناہ، کیسا عذاب، دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے خوب مزے اڑاؤ، کوئی خوف نہیں، جو چاہو کرو، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، حشر نشر کیا ہے، جزا سزا کہاں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، تم تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، ایسے ہی تم اپنے آپ کو پریشانیوں میں دھکیل رہے ہو۔ اللہ رب العزت اس قول کا رد فرما رہے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ کفار جھوٹے ہیں، تمہارا بوجھ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے، یہ جو دوسرے کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ذرا برابر دوسرے کے گناہوں کو اس طور پر یہ نہیں اٹھا سکیں گے، سب بوجھ اپنے اوپر لے کر اصل خطا کاروں کو ہی سبق دوش کر دیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جن کو گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی ان گمراہ کرنے والوں پر ڈالا جائے گا، اور دونوں گروہ سزا یاب ہوں گے، اور یہ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر ان سے پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے اس گناہ کا حصہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بیٹے قابیل کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ ناحق قتل کرنے کا طریقہ اسی نے ایجاد کیا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر گناہ سے اللہ بچائے، اور ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کفار کے اس قول کا کہ ہم قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم بغیر کسی خوف کے اسلام سے ہٹ جاؤ، اللہ نے اس کا صاف طور سے رد فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی یاد دہانی کرائی ہے
مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کی خوشخبری بھی دی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کی اور اسی کوشش میں مصروف رہے۔ مشرک قوم کو توحید کی طرف بلایا، بدکاروں کو نیک اعمال کرنے کی نصیحت کی، لیکن قوم نے نہ مانا۔ بالآخر ان پر بہت بڑا طوفان آیا اور سب ظالموں کو پانی کے راستے آگ میں لے گیا۔ صرف نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی جو کشتی میں سوار تھے وہ محفوظ رہے اور اس عظیم الشان واقعہ کو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم کو کہا، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ انما تعبدون من دون اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا کی، اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ۔ ان الذین، بے شک وہ جن کی تم تعبدون پرستش کرتے ہو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یملکون لکم، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے، رزقاً، رزق کے، فابتغوا، پس تم تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے پاس، الرزق، رزق، واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور شکر کرو اس کا، الیہ ترجعون، اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو جھٹلا چکی تم سے پہلی امتیں بھی، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ عزیز طلبہ، یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی دلیل قوم کو دکھا دی، بت پرستی کی مذمت کی، توحید اختیار کرنے کو کہا، اور ان کو ساری باتوں کی نصیحت فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر کر برے کاموں سے بچو۔ اگر تم میں سمجھ ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ یہ جو بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے، روزی کے، تنگی کے مالک نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملوں میں بت پرستی کے خلاف تمام دلائل سمیٹ کر رکھ لیے کہ کسی کو معبود بنانے کی معقول وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی ذات میں معبودیت کا وہ استحقاق رکھتا ہو، نمبر 2 کہ وہ آدمی کا خالق ہو، نمبر 3 وہ آدمی کا یا رازق ہو، نمبر 4 کہ آدمی مستقل اس سے مستقبل میں بھی وابستہ ہو۔ بس یہ چاروں وجوہ ہیں، اگر ان 4 وجوہ میں سے کوئی بات ہو تو پھر تو معبود بنایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو ان بتوں میں تو ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جا رہی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تباہی والے راستے سے واپس آ جاؤ، کیونکہ اگر سچ بات کو جھٹلا دیا تو جھٹلانے کا نتیجہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جنہوں نے بھی ان نبیوں کو جھٹلایا انہوں نے نبیوں کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی انجام خراب کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر حقیقی ایمان نصیب فرمائیں اور ایمان کے ساتھ اس کی تعلیمات و ہدایات کا کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔